مسجد کا پیسہ یہ کاروبار میں لگا سکتے ہیں، کسی پلاٹ میں یا کسی دکان میں خرچ کر سکتے ہیں کہ مسجد کا چندہ جمع ہے اور وہ کسی کاروبار میں لگانا اس نیت سے کہ پیسے بڑھ جائے، اس سے کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنا، اس کو دکان میں خرچ کرنا یا کسی بھی تجارت میں اس کو لگا کے اس نیت سے کہ وہ ڈبل ہو جائے، مسجد کے کام آئیں گے۔ یاد رکھے جب کوئی شخص پیسہ یعنی چندہ دیتا ہے نا، یہ بہت باریک مسائل ہے۔ اس کا یہ شخص چونکہ متولی ہے یا کمیٹی ہے یا امام مسجد ہے، کوئی بھی بندہ ہے، وہ پیسے خواہ متولی کے پاس آ جائے یا کمیٹی کے پاس آ جائے یا امام کے پاس آ جائے، یہ ان پیسوں کا مالک نہیں ہے۔ یہ لوگ، یہ ان کے پاس امانت ہے اور امانت میں یہ لوگ خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس کے صرف ہونے کی صرف ایک ہی جگہ ہے کہ وہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں اور جہاں ضرورت ہو مسجد میں آپ خرچ کریں۔ اس کے علاوہ مسجد کے پیسے جو ہے وہ کاروبار میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی شخص پلاٹ لیتا ہے کہ چلو یار میں اور مسجد مل کر ایک حصہ میں رکھتا ہوں، 3 حصے مسجد کا رکھتا ہوں، کاروبار کرتے ہیں، یا کسی اور تجارت میں کہ ایک حصہ چلو میری محنت کا ہو جائے اور اس کے علاوہ جو مسجد کے لیے اس میں اضافہ ہو جائے، تو اس کا چونکہ نہ متولی مالک ہے، نہ امام مسجد مالک ہے، نہ کمیٹی مالک ہے، تو لہٰذا یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ پیسے کہیں خرچ کرے۔ ایک ہی صورت میں پیسے استعمال ہو سکتے ہیں کہ جہاں جس مقصد کے لیے دینے والے نے دیا ہے تو اس صورت میں وہیں پر خرچ ہو، اسی مسجد میں خرچ ہو، آگے پیچھے کچھ بھی اس سے خریدنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، جو دوسری صورت اس میں بھی بنتی ہے کہ ایک شخص نے مطلق طور پہ چندہ دے دیا اور مثلا 1 لاکھ روپے مجھے دے دیا، میں نے اب یہ فیصلہ دل میں کر لیا کہ یار یہ پیسے تو مجھے اس نے دے دیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مدرسے میں دے دو، یہ مسجد میں دے دو، یہ کہیں دے دو، مجھے دے دیا اس نے، اور میں نے ارادہ کیا کہ یار یہ میں مسجد مدرسے یا کہیں دیتا ہوں، لیکن چلو یہ بھی لاکھ ہے، تھوڑے کاروبار میں لگاتا ہوں، یہ 2-4 لاکھ ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ سارے میں دے دوں گا، تو یہ صورت صحیح ہے۔ لیکن اس کی صحیح ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مالک مجھے بنایا اور میں اپنی خوشی سے یہ سارا کام کروا رہا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ اور جو پہلی صورت ہے اس میں مالک ہم نہیں ہیں، یعنی نہ امام مسجد، نہ کمیٹی، نہ متولی، کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ مالک نہ ہونے کی وجہ سے ہم صرف امانت والے ہیں، ہمارے پاس یہ امانت پڑے ہے، اس امانت میں خیانت کرنا یہ کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہے۔